السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 15 رمضان 1446 ہجری اتوار کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 16 رمضان 1446 ہجری اتوار کا دن، یہ پورے ورلڈ کا سعودی عرب کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 16 مارچ سنڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے۔ ہر لمحہ نمازوں کی طرف رجوع ہو کر جو مانگنا ہے مانگیے، اور قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر صحیح فیصلے لینا سیکھیے، اور نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی بھی مدد کریے۔ آئیے بسم اللہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ جاتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم کو حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الواقعہ آیات نمبر 1۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ کسی کو پست کرے کسی کو بلند، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6۔ پھر غبار ہو کر اڑنے لگے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7۔ اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8۔ تو دائنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9۔ اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہ، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 11۔ وہ اللہ کے مقرب ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12۔ نعمت کی بہشتوں میں، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 13۔ وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوگے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 14۔ اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 15۔ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 16۔ آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالات میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18۔ یعنی اب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 19۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوگی، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 20۔ اور میوے جس طرح کے ان کو
پسند ہو. اللہ اکبر. آیت نمبر 21. اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 22. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. اللہ اکبر. آیت نمبر 23. جس حفاظت سے تھے کیا ہوئے جیسے حفاظت سے تھے کیا ہوئے ابدار موتی. اللہ اکبر. آیت نمبر 24. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر. آیت نمبر 25. وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. اللہ اکبر. آیت نمبر 26. ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. آیت نمبر 27. اور دائنے ہاتھ والے سبحان اللہ دائنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 28. یعنی بے خارے بیڑیوں. اللہ اکبر. آیت نمبر 29. اور تہ بہ تہ کیلوں. اللہ اکبر. آیت نمبر 30. اور لمبے لمبے سایوں. اللہ اکبر. سورہ الحادید. شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے. سورہ الحادید. آیت نمبر 1. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. سورہ حادید. آیت نمبر 11. کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس کی دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 12. جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہے جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہے ان میں ہمیشہ رہو گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 13. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے. تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت. اللہ اکبر. آیت نمبر 14. تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم نے خود اپنے تعین بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں خوادش کے متاثر رہے اور اسلام میں شک کیا اور لاتعیل آرزو نے تو تم کو دوزخ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا دیتا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 15. تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا.
تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہ تمہیں لائق ہے، وہ تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 16، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرے، اللہ کی یاد کرنے کے وقت، اور قرآن کو اللہ بارحق کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17، جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنے نشانیاں تم سے کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18، جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے خرچ دیتے ہیں، ان کو دو چند عطا کیا جائیں گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 19، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ الحدید آیت نمبر 28، مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور تم اپنے رحمت سے دگنا اجر عطا وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29، یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کی ہے، فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، فضل اللہ ہی کا ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی فضل کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ المجادلہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 1، اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنجو ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہ ہے جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے،
بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے پھر اپنے قول سے رجوع کر لے تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، جس کو غلام نہ ملے وہ مجامد سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیت نمبر 5، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیاتیں نازل کر دی ہے۔ جو نہیں مانتے ان کو ذلیل کا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 22، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوست کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہے داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کے لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنا یعنی اپنی روح کو سفیدی سے، نرمیت سے اور مہربانی سے اور نور سے بھر لینے کے برابر ہے۔ تو اس نعمتوں کو سمجھ کر آگے بڑھتے رہیے، زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کی مدد کریے، اور اللہ کی ہر نعمت کو حاصل کر اللہ کا شکر ادا کریے۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ جب ہم غلطی کو جان لیتے تو غلطی جب قبول کر لیتے، کہہ دیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، تو اللہ کی بادشاہت سارے جہانوں پر حاوی ہے، اور بڑے معاف کرنے والے بادشاہ ہیں ہمارے، بڑے رحم کرنے والے۔ ہم انسانوں کو اتنی پیاری نصیحتوں سے جوڑا ہے، اتنی پیاری مہربانی سے جوڑا ہے، اتنے پیارے لوگوں سے جوڑا ہے، اتنے پیارے نور سے جوڑا ہے، اتنے پیارے علم قرآن سے جوڑا ہے، اور ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں سے جوڑا ہے۔ تو حدیثوں کو پڑھیے، جانیے، اور اپنے فیصلے قرآن شریف کے مطابق لیتے رہیے، کیونکہ
آپ کو جو علم عطا ہوا ہے یہ آپ خالی رٹ لینے یا خاموش بیٹھ کر نافرمانوں کی جو حدیں ہوتی ہے ان پر بیٹھنے سے ایسا آپ کو علم نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کو اس طریقے سے علم دیا گیا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا نافرمان کچھ حدیں ڈال کر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس حدوں سے نکل کر ان کی حدوں میں ان کو ہی قید کر دیا جائے، اور آپ بے حد ہو کر، بے حد جس کی حد نہیں ہوتی ہے لیکن انصاف کے ساتھ فیصلہ لینا سیکھ کر آگے بڑھ کر قرآن شریف کو پڑھ کر فیصلہ لے کر ان بے معنوں کو ڈرا کر انہیں سدھار پاؤ، ایسا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور ہر علم کو سمجھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جوڑیے، آپ کو آٹومیٹک اور ہاں ہر طرف سے نور حاصل ہو جائے گا۔ نور جب ہم حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے تو اس نور پر اللہ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو اسے کیسا استعمال میں لایا جائے، کہ کیسا آپ کے لیے اسے فضیلت بنایا جائے۔ تو حاصل کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، جانتے رہیے، جاننے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ ان اسٹاپیبل ہے۔ آپ جنت میں بھی جا کر بہت ساری چیزیں جانو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر مہربانی ہوگی تو آپ جانتے رہیے، پہچانتے رہیے، اللہ کی نعمتوں سے جڑ جائیے، بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ زکوٰۃ دیتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔